اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس قرآن میں ہم قرآن پاک کی ایک سورۃ التوبہ کے بارے میں کچھ جانیں گے۔ سورۃ التوبہ قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے 9ویں سورت ہے۔ سورۃ الانفال کے بعد سورۃ التوبہ ہے۔ اس میں کل 129 آیات ہیں، 129۔ سورۃ التوبہ مدنی سورت ہے جو نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور میں غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی۔ غزوہ تبوک یہ فتح مکہ کے بعد ہوا تھا۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین ہوا اور اس کے بعد غزوہ تبوک تھا۔ مفسرین نے اس سورت کے مختلف نام ذکر کیے ہیں، تو ہر سورت کے تقریباً 1 سے زائد نام ہیں۔ جیسا کہ آپ نے پڑھا ہوگا پہلے سورۃ الفاتحہ، اس کے بھی بہت سارے نام ہیں۔ سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ الدعا ہے، سورۃ الشفاء ہے، سورۃ الکاشفہ ہے، سورۃ المنجیہ ہے، تو بہت سارے نام ہیں۔ اس سورت کے بھی مشہور نام جو ہے، جو آپ کو قرآن پاک میں لکھا ہوا ملتا ہے، وہ تو سورۃ التوبہ ہے۔ اور نام بھی ہیں، سورۃ البراءہ، براءت والی سورت، یہ بھی اس کا ایک نام ہے۔ لیکن زیادہ مشہور 2 نام ہیں، سورۃ التوبہ اور سورۃ البراءہ۔ اس سورت کو سورۃ التوبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ان چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے جو کسی وجہ سے غزوہ تبوک کی مہم میں شریک نہ ہو سکے، اور انہوں نے اپنی اس غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے سچی توبہ کی۔ جب غزوہ تبوک پیش آیا تھا تو بہت تنگی کے حالات تھے، مشکل حالات تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا لشکر روانہ کرنا ہے تو اس کے لیے جس کے اندر ہمت ہے، طاقت ہے، وہ اپنا حصہ ڈالے لشکر کے ساز و سامان کے لیے۔ تو صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا۔ تو کچھ صحابہ کرام تھے جو اپنے دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے وہ لشکر میں نہ جا سکے۔ تو بعد میں انہیں پتہ چلا کہ ہمارے اس نہ جانے کی وجہ سے کہ ہم اپنی دنیاوی مصروفیات میں اتنے زیادہ مشغول ہو گئے تھے کہ ہم اس میں غزوہ میں شرکت نہیں کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، تو انہیں بہت رنج ہوا۔ پھر وہ بہت غمگین رہتے کہ جب ہم سے اللہ کے رسول ناراض ہوں، اور جس سے اللہ کے رسول ناراض ہوں تو اللہ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے، تو پھر ان کا ایک ایک لمحہ بڑی مشکل سے گزرتا، ہر وقت غمگین رہتے۔ بعد میں انہوں نے توبہ تو ہر وقت کرتے رہتے تھے، بالآخر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ تو اس میں اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، سورۃ البراءہ، سورۃ التوبہ کی وجہ تسمیہ تو یہ ہے کہ ان صحابہ کرام کی جو سچی توبہ تھی وہ قبول کیے جانے کا ذکر آیا ہے، اس لیے سورۃ التوبہ رکھا گیا ہے نام۔ اور سورۃ البراءہ، براءت جیسے ہم لفظ اردو میں بولتے ہیں، تو وہ کیوں نام رکھا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ براءت کا معنی کسی سے بری، بیزار، قطع تعلق اور دست بردار ہونا ہے۔ اس صورت کے شروع ہی میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے بری الذمہ ہونے کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم
خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے بے نیاز اور قطع تعلق ہیں۔ سورۃ التوبہ میں مسلمانوں کو منافقین سے نجات دینے کی بھی بات کی گئی ہے، کیونکہ اس صورت میں منافقین کی سزا کے متعلق آیت نازل فرمائی گئی، جس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی منافقین کو نام لے کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم سے نکال دیا، اور عذاب قبر سے پہلے ہی ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنی۔ یعنی منافقین مسلمانوں کے اندر ہی تھے، بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے والے، اور اندر سے نفاق تھا، ان کے منافق تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی سے نکالا، نام لے لے کر نکالا۔ تو کتنی ذلت و رسوائی ہوگی کہ جن کا نام لے کر مسجد نبوی سے اٹھایا گیا کہ تم مسلمانوں کی صف میں نہیں ہو، تم منافق ہو۔ ہم پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ ہم پر پردہ ڈالا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہ اب ہمارا کسی کو پتہ نہیں ہے، ہمارے جو بھی اعمال ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ لیکن وہ ایسے لوگ تھے نفاق سے بھرے ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام لے کر ان کو مسجد نبوی سے نکالا، تو قبر میں جانے سے پہلے ہی وہ ذلت و رسوائی کا شکار ہوئے۔ اب اس صورت میں غزوہ تبوک کا ذکر آیا ہے، تو اس کا ہم قدر تفصیل سے یہاں ذکر کرتے ہیں۔ فتح مکہ اور غزوہ حنین کے بعد اسلام بڑی تیزی سے پورے جزیرہ عرب میں پھیلنا شروع ہو گیا، جیسا کہ سورہ اذا جاء نصر اللہ، اس میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح قریب آ گئی۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اے محبوب آپ ان قریب دیکھیں گے لوگوں کو کہ وہ دین میں فوج در فوج داخل ہوں گے۔ تو جو ہی مکہ فتح ہوا تو لوگ بڑی تیزی سے پھر اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ پھر کوئی قبیلہ عرب کا ایسا نہ رہا کہ جہاں سے مسلمان نہ ہوئے ہوں، تقریباً لوگ جو ہے مسلمان ہو گئے۔ تو مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہو چکی تھی اب، اس لیے اب غزوہ حنین میں جو ہے نا مسلمانوں کا ایک بڑا لشکر پھر روانہ ہوا غزوہ حنین کے لیے۔ تو یہ فتح مکہ کے بعد پیش آیا غزوہ حنین، اس کے بعد پھر غزوہ تبوک ہے۔ تو غزوہ تبوک کے حوالے سے یہ ہے کہ اسلام دشمن قوتوں نے واضح طور پر اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کیا کہ مسلمانوں کی اب تعداد تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ عرب کے سرحدی قبائل نے اسلام کا راستہ روکنے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے روم کے بادشاہ ہرقل سے مدد مانگی۔ انہوں نے، جن کو خطرہ تھا کہ وہ سپر پاور تھا اس وقت روم، اس سے مدد مانگی کہ مسلمان بڑی تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں، اب ان کو روکنا ہوگا، اس سے مدد مانگی۔ تو پھر اس نے اپنی فوج کو تیار رہنے کا حکم دے دیا کہ مسلمانوں پر چڑھائی کرنی ہے، مسلمانوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ تو جس طرح آج بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جب ایک ملک تیاری کر رہا ہوتا ہے جنگ کی، تو دوسرے ملک کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے خلاف تیاری ہو رہی ہے، ہمارے خلاف ابھی جو ہے یہ محاذ کھڑا کریں گے۔ تو مسلمانوں تک بھی یہ بات پہنچ گئی کہ جو روم کا حکمران ہے اس نے اپنی فوج کو تیاری کا حکم دے دیا ہے۔ تو ادھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی تیاری کا حکم دے دیا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کا حکم نہ دیتے، ان کو جواب نہ دیتے، تو یہ سمجھا جاتا کہ مسلمان کمزور ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے پیغام آنے سے پہلے صرف خبر پہنچی تھی کہ وہ لشکر کی تیاری کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لشکر تیار کیا اور اس طرف روانہ کر دیا۔
تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم کمزور ہیں، ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے، جواب نہ دینا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لشکر تیار کیا۔ غزوہ موتا میں 3000 کے اسلامی لشکر نے 2 لاکھ عیسائی فوجوں کو شکست دی تھی۔ ہرقل قیصر روم نے اسلام کی اس ابھرتی ہوئی قوت کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور ملک شام کے عیسائی خاندان کو اس مہم پر مقرر کیا۔ اس سے پہلے غزوہ موتا بھی پیش آ چکا تھا، جس میں مسلمانوں کے ایک چھوٹے لشکر نے ان کے بہت بڑے لشکر کو شکست دے دی تھی۔ اب جو ہے نا انہوں نے کہا ہم اس سے بھی بڑا لشکر تیار کریں گے، جو ہے نا مسلمانوں کا قلعہ کما کر دیں گے۔ تو ہرقل نے 40,000 کا ایک لشکر اس مقصد کے لیے روم سے روانہ کیا، جس میں ارد گرد کے عیسائی قبائل بھی موجود تھے۔ ملک شام کی طرف سے آنے والے ایک تجارتی قافلے کے ذریعے نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ شام کے عیسائی حاکم نے رومیوں کی مدد سے شام کی سرحد پر فوجیں جمع کر لی ہیں اور مدینہ منورہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ کس نے کیا تھا؟ ہرقل نے 40,000 کا لشکر تیار کیا تھا۔ مسلمانوں کے لیے یہ وقت سخت آزمائش کا تھا۔ گزشتہ سال فصل کم ہوئی تھی، یہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں، اس لیے اس لشکر کو جیش الاسرت کا نام دیا گیا، کیونکہ تنگی کے حالات میں، مشکل حالات میں یہ لشکر روانہ کیا گیا۔ ان مشکل حالات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جہاد فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو حکم دیا کہ ملک شام جا کر قیصر روم کی افواج سے مقابلہ کرنا ہے۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ اقدام نہ فرماتے تو اسے اسلام اور مسلمانوں کی کمزوری سمجھا جاتا۔ منافقین نے مسلمانوں کو بد دل کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن وہ اپنے اس مذموم ارادے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ منافقین کا تو کام ہی یہی تھا، وہ تو چھپے ہوئے تھے مسلمانوں میں، اندر سے تو نفاق بھرا ہوا تھا۔ وہ مسلمانوں کو ڈراتے رہے کہ تم ایک سپر پاور سے ٹکر لے رہے ہو، ان کے ساتھ اب لڑنے جا رہے ہو، وہ تو تمہیں بالکل پیس کے رکھ دیں گے۔ لیکن انہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حکم پر یقین تھا، ان کے ایمان مضبوط تھے، وہ ثابت قدم رہے اور انہوں نے مردانہ وار مقابلہ کیا۔ نتیجتاً اس میں غزوہ تبوک میں جو ہے نا مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی اور جنگ کی نوبت نہیں آئی تھی۔ غزوہ تبوک میں جنگ کی نوبت نہیں آئی، مسلمان وہاں گئے لیکن آگے ان کو ہمت ہی نہیں ہوئی جنگ کرنے کی۔ تو بہرحال اس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، مسلمانوں کا ایک واضح پیغام گیا دوسری دنیا کو کہ مسلمان بالکل کمزور نہیں ہیں، اب مسلمانوں پر حملہ کیا جائے گا تو وہ اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں، بلکہ دفاع سے بڑھ کر بھی اب جو ہے نا وہ پیش قدمی کرنا جانتے ہیں۔ تو یہ غزوہ تبوک کا مختصر ذکر تھا جو سورۃ توبہ میں آیا ہے۔ اس غزوہ میں شرکت نہ کرنے کی وجہ سے کچھ صحابہ کرام سے اللہ کے رسول ناراض ہوئے تھے، پھر بعد میں انہوں نے توبہ کی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اس توبہ کا ذکر اس سورت میں آیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ التوبہ ہے اور دوسرا نام سورۃ البراءت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو چند باتیں کی ہیں قرآن حکیم کی روشنی میں، تو سمجھنے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔